تو یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کی جو کہ 7 افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 بچے ہیں، ان کے ماں باپ ہیں۔ 2 بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور 2 ایسے جو اپنے ماں سے کافی کلوز ہیں اور اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن ان کا ایک بیٹا ایسا بھی ہے جو ماں باپ دونوں سے محبت کرتا ہے۔ باپ کچھ وجوہات کے بنا پر غلط کاموں میں پڑ گیا تھا، غلط چیزوں کا عادی ہو گیا تھا، بچوں کے لیے کبھی کبھار غلط طریقے سے کما کے لے آتا تھا، سگریٹ شراب میں بھی پڑ گیا تھا، کیونکہ ہر وقت اس کو بیوی کی نفرت کا سامنا تھا، اس کی تنقید تعمیری نہیں تھی، تخریبی تنقید کا شکار ہونے کے بعد اس کی مروت، اس کا شرم ختم ہو چکی تھی، اور وہ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ وہ ایکسیپٹ کر چکا تھا کہ وہ اپنے 2 بچوں کو اور بیوی کو بہت برا لگتا ہے، تو امپروومنٹ کی امید اس نے چھوڑ دی تھی، جبکہ 2 بچے اس سے محبت کرتے تھے، اور ایک وہ بچہ بھی جو کہ ماں باپ دونوں سے محبت کرتا تھا۔ خیر، یاد رہے کہ ان کا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا، دیواریں اینٹوں کی تھی، گھر میں کافی زیادہ چیزوں کی کمی تھی اور سہولیات کا فقدان بھی تھا، لیکن اگر تھوڑی سی محنت کی جاتی تو گھر میں کافی سکون پیدا ہو سکتا تھا، اگر ہر انسان اپنا حصہ ڈالتا، ہر بچہ، ماں باپ اپنے اپنے طور پہ کوشش کرتے، لیکن انہوں نے یہ کوشش بالکل چھوڑ دی تھی اور وہ ایک ریس میں لگ چکے تھے، اپنے فیوریٹزم کی ریس میں۔ ان کی ماں کی ہمیشہ سے ہی خواہش رہی تھی کہ اس کے بچے ڈاکٹرز بنے، وہ بہت بڑے بڑے خواب دیکھتی تھی، وہ بچپن میں کھاتے پیتے گھر کی تھی، بہت مہنگے اسکولوں سے تعلیم لے رہی تھی، اور اس کے باپ کی موت کے بعد اس کو جوانی میں ایک نارمل گھرانے کے آدمی سے تعلق رکھنے والے مرد سے شادی کرنی پڑی تھی، تبھی شاید وہ کبھی اپنے ہسبینڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی تھی، اس کا لائف سٹائل کبھی بھی قبول نہیں کر پائی تھی۔ اس کا شوہر اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ مجھے بچوں کو گاؤں کے ہی اسکول میں ڈال لینے، 2 اچھے اسکول میں نہ صحیح کم از کم بچوں کو اسکول تو بھیجو، لیکن ماں تو ماں تھی، وہ ایماندار تھی، غلط کاموں میں ڈوبی ہوئی نہیں تھی، مگر حقیقت پسند نہ تھی۔ وہ روز ایک ہی بات کرتی تھی کہ مجھے ان کو کسی بڑے اسکول میں ہی ڈالنا ہے اور ڈاکٹر بنانا ہے، وہ زیرو سے شروعات کرنا چاہتی ہی نہ تھی۔ شوہر کو دینے کے لیے اس کے پاس صرف تانے تھے، وہ صرف اسے کوستی تھی، وہ اپنے امیر باپ کی مثالیں دیتی تھی، وہ یہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ حالات کے پیش نظر کیے جانے فیصلے ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور اس کو حقیقت پسند ہونے کی بہت شدید ضرورت تھی۔ اس کے خواب تھے اس کے بچے فر اردو اور انگریزی بولیں اور صاف ستھرے ماحول میں ان کا گھر ہو، لیکن وہ یہ سب سچی نیت سے سوچتی تو تھی، مگر بچوں پر کام نہیں کرتی تھی۔ جب وہ گھر کا ماحول اور بچوں کو دیکھتی تھی، ان کی تمیز یا ان کے بیہیویئر کو دیکھتی تھی، تو بس گھر اور شوہر کو صبح سے لے کر شام تک کوسنے میں گزار دیتی تھی، بجائے اس کے کہ ان پر کچھ کام کرے۔ دوسری طرف 2 بچے ہر معاملے میں باپ کی طرفداری کرتے تھے کہ ہمارا باپ خرچہ تو پورا کر رہا ہے، وہ صرف باپ کو انکریج کرتے تھے کہ اس کا خرچہ پورا کرے، کم از کم اس کو پتہ، وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ کو کم از کم پتہ ہے کہ ہماری بیسک ضروریات کیا ہیں، ہمیں ہائر ٹیکنالوجی اور بہت زیادہ کوئی ہائی فائی لائف سٹائل نہیں چاہیے، روٹی جوتا کپڑا ملتے رہیں بس یہی کافی ہے۔ باقی کے 2 بچے ماں کرتے تھے، وہ غلط کاموں میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، اور اگر باپ سے کوئی غلط کام ہوتا تھا تو جو بچے باپ کو پسند نہیں کرتے تھے وہ باپ کو ہر وقت اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو تانے دیتے تھے، وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس چیز کا یہ چیز گھر کے لیے اچھی نہیں ہے۔ باپ سے ہونے والی غلطی پہ باقی ماں اور باقی 2 بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے، اسی طرح ماں سے ہونے والے غلط فیصلوں پر 2 بچے اور باپ بہت خوش ہوا کرتا تھا کہ بہت اچھا ہوا، اس سے غلطی ہوئی، بٹ کہیں کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کی ماں کی اس غلطی سے اور باپ کی اس غلطی سے گھر پر اور تمام بچوں پر کتنا برا اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک ریس میں لگے ہوئے تھے جس میں وہ صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، اور یہ چیز اس گھر کو برباد کرتی جا رہی تھی۔ 2 بچوں کا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ ماں نیک ہے، ایماندار ہے، وہ ہمیشہ ہمارا اچھا سوچتی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہت اونچا سوچتی ہے، ماں کی سوچ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ماں عملی طور پر بھی تو کچھ کرے، ماں کوئی قدم بھی تو اٹھائے، باپ غلط کرتا ہے تو ماں کچھ کر ہی نہیں رہی، یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا۔
بس بول رہی ہے، سوچ رہی ہے، اچھی نیت ہے، لیکن اس چیز کو پریکٹیکلی فالو کرنا بہت اہم تھا۔ باقی بچا وہ ایک بچہ جو روتا تھا، پریشان رہتا تھا، اس کو ماں کی اچھی سوچ اور باپ کے روٹی پورے کرنے کی کوشش دونوں سے ہی زیادہ فکر اپنے گھر کی تھی کہ میرا گھر بکھر رہا ہے، مجھے اچھی سوچ اور مجھے روٹی کپڑا پورا ہونے سے زیادہ اہم ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرے بہن بھائی کس طرف جا رہے ہیں۔ جس دن ماں لڑائی میں ہارتی تھی وہ تب بھی روتا تھا، جس دن باپ ہارتا تھا وہ تب بھی پریشان ہوتا تھا۔ وہ جان اور سمجھ چکا تھا کہ ماں باپ کی سوچ الگ ہے، نظریہ الگ ہے، مگر گھر اور بچوں کی خاطر ان کو مل کر گھر کے بارے میں سوچنا ہوگا، ورنہ ہمارا گھر، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اگر کسی دن باپ کا دل ہوتا، مطلب لڑائی اور بحث میں باپ جیت جاتا، تو وہ ماں کے لیے بھی رویا اور پریشان ہوا کرتا تھا، دلائل دیا کرتا تھا، ماں کے لیے بھی لڑا کرتا تھا، کیونکہ گھر کے لیے ہر فرد کی کوشش اور سوچ بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ یہ بچہ ایک بہت ضروری اور اہم بات کا راز جان چکا تھا کہ اگر اللہ پاک نے ان دو لوگوں کو ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ بنایا ہے اور یہ عزت اور شرف بخشا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ بنے، ہماری سربراہی ان کے ہاتھوں میں تھمائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی بے عزتی کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ نہ کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پسند یا ناپسندیدگی کی بنا پر ان کو نیچا دکھاتے رہیں؟ یہ چیز بہت اہم تھی جو باقی کے گھر والے بالکل نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ مسئلہ تو کچھ ایسا تھا کہ کبھی کبھی ہم کسی کو اتنا برا بول دیتے ہیں، وہ اتنا برا بن کر دکھانے میں شرم کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ یہ جان جاتا ہے کہ سب اس کی چوری یا اس کے برے کسی ایکشن کو جان چکے ہیں اور ہم اس کو سر عام ذلیل کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی پردہ رکھنا، کسی کی مروت، کسی کی شرم اور کسی کے آگے اچھا ہونے کو برقرار رکھنے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں، اگر ہم اس آیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اللہ جسے چاہے، صرف اللہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تو ہمیں ہر انسان کو عزت دینی چاہیے، ہمیں ہر انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ عزت کے لیول پر ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم اس کو برا جانیں؟ جو وقت جس چیز کی عزت مل گئی ہو، ہمیں اللہ سے اس کے لیے خیر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اگر وہ ہمارے لیے برا بھی ہے تو یا خدا ہمیں اس کے لیے اچھا کر دے، اس کو ہمارے لیے اچھا کر دے۔ وہ ایک بچہ ہمیشہ یہ دعا مانگتا تھا، وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتا تھا کہ اگر گھر میں باپ کی چلنے لگی تو یا خدا میرے باپ کو اس قابل کر دے کہ وہ میرے گھر کو بہت اچھی طرح سے چلائے اور سنبھالے، یا خدا اگر میری ماں زیادہ بہتر ہے تو میری ماں کو اس طرح کا بنا دے کہ وہ ہمیں بہت بہتری کی طرف نیک، اچھا انسان اور کامیاب انسان بنا سکے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کاش پاکستان کی عوام، بلکہ میری دعا ہے کہ پاکستان کی عوام بھی وہ ایک بچہ بن جائے جو گھر کو سب سے اوپر سمجھتا ہے، جو اپنی پسند اور ناپسندیدگی کے بنا پہ اپنے گھر کو کہیں پہ بھی داؤ پہ نہیں لگاتا۔ آمین۔ شکریہ۔